قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، آج سیکنڈ لیول کے فقہ کا دوسرا درس ہے جس کا موضوع ہے بیت الخلاء کے آداب. بیت الخلاء کے تعلق سے کچھ آداب احادیث میں ملتے ہیں، اور یہ اس دین کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کے اندر ایسے آداب بھی سکھلائے ہیں جس کا تعلق قضاء حاجت سے ہے. چنانچہ حدیث کے اندر ذکر ملتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہودیوں نے ایک بار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے نبی تو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ قضاء حاجت کی بھی تعلیم دیتے ہیں. چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں، بعض روایت کے اندر ہے کہ مشرکوں میں سے کسی نے ان سے کہا، قال عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال عن سلمان رضی اللہ عنہ قال قیل له، ان سے کہا گیا قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء، کہ آپ کے نبی نے آپ کو تمام چیزوں کی تعلیم دی ہے، حتی الخراء، یہاں تک کہ قضاء حاجت کی بھی. قال فقال اجل، تو کہتے ہیں کہ ہاں، انہوں نے کہا کہ یس، ہاں ایسا ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضاء حاجت کی بھی تعلیم دی ہے. لقد نہانا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کن کن چیزوں سے، ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، کہ ہم پیشاب اور پائخانے کے وقت قبلہ رخ ہوں، یا اسی طریقے سے بعض احادیث کے اندر استدبار کا بھی ذکر ملتا ہے کہ پیٹھ بھی ان کی طرف کریں. او ان نستنجی بالیمین، یا ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں. او ان نستنجی باقل من 3 احجار، یا ہم 3 پتھروں سے کم میں استنجا کریں. او ان نستنجی برجیع او بعظم، یا گوبر اور ہڈیوں کے ذریعے سے ہم استنجا کریں. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث کے اندر ہی بہت سارے آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلا دیے ہیں. آئیے پوائنٹ کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے آداب ہیں جن کا ذکر احادیث کے اندر ملتا ہے بیت الخلاء کے تعلق سے. سب سے پہلا ادب جو قضاء حاجت کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے، پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو جانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. صحیح ہے، ان کی حدیث ہیں. یہ تو اس بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے جو بنے ہوئے ہیں تعمیری شکل میں ہوں کہ آدمی انٹر کرنے سے پہلے اس میں یہ دعا پڑھ لے، کیونکہ انٹر کرنے کے بعد پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر جو ہے کرنا ممنوع ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے کہ نجاست کی جگہوں میں اس کا ذکر کیا جائے. لیکن اگر کوئی آدمی کھلی فضا میں جاتا ہے تو کب یہ دعا پڑھے؟ تو اس تعلق سے فقہ نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر کھلی فضا کے اندر جاتا ہے قضاء حاجت کے لیے، تو ایک تو ادب یہ ہے کہ آدمی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو، دور جائے، ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں لوگوں کی نظریں نہ پہنچ سکیں. اور یہ دعا اس وقت پڑھے جب وہ شرمگاہ کو کھولنے کے لیے جب جھکے، اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، یعنی قبل اس کے کہ اپنے ستر کو وہ ہٹائے، اپنی شرمگاہ کو کھولے، اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے، اور اجر و ثواب حاصل کر لے. تو یہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. چونکہ ایسی جگہوں پہ جن و شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کی گئی ہے ان خبیث مردوں، خبیث جنوں اور خبیثہ جنیوں سے، جو کہ ان کی فیمیلز ہیں. قبلے کی طرف چہرہ یا پیٹھ کرنے سے اجتناب کریں. اس کا تعلق بھی علماء نے ذکر کیا ہے، جمہور علماء کے نزدیک، کہ کھلی فضا میں یہ تو مطلق طور سے حرام ہے. آدمی قضاء حاجت کے وقت نہ تو اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرے اور نہ ہی اپنی پیٹھ. البتہ عمارت کے اندر اگر بنی ہوئی عمارت ہے تو اس کے اندر جائز ہے، آدمی اپنی پیٹھ اور اپنا چہرہ کر سکتا ہے بقدر ضرورت، وہاں بھی اجتناب کرنا ہی بہتر ہے.
پیشاب کے چھینٹوں سے بچے، یہ بھی ایک بہت ہی اہم ہے، کیونکہ پیشاب کا چھینٹا عذاب قبر کا سبب بن جاتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا، جب وہ 2 قبروں سے گزر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک اس وجہ سے کیونکہ وہ چغلخوری کیا کرتا تھا، لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک حدیث کے اندر لفظ ہے کہ وہ پیشاب کرنے کو ستر پوشی نہیں کیا کرتا تھا۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے، اس لیے پیشاب کرتے وقت اگر وہ کھلی فضا میں کرتا ہے تو ایسی جگہ کا انتخاب کرے جو جگہ نرم ہو، تاکہ پیشاب کے چھینٹے اوپر نہ آئیں، اور ایسے ہی حمام کے اندر بھی اگر کرتا ہے تو وہ بیٹھ کر کے کرنے کی کوشش کرے۔ کھڑے ہو کر کے جو پیشاب آج کا ایک فیشن بن چکا ہے، اس سے پیشاب کے چھینٹوں کے اپنے ہی کپڑوں پر آنے کا خطرہ رہتا ہے۔ پردے کا مکمل خیال کرے، ظاہر سی بات ہے یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ پردے کا خیال کرتا ہے، اللہ کہ جو بے شرم لوگ ہوں۔ کسی بھی قسم کا اللہ کا ذکر نہ کرے ایسی جگہوں پر جہاں قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، کیونکہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ حضرت مہاجر ابن قنفذ ایک راوی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، فسلم علیہ، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا، فلم یرد علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، حتی توضأ، یہاں تک کہ وضو کیا، ثم اعتذر الیہ، پھر معذرت پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال، اور کہا، انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر او قال علی طہارت، کہ مجھے یہ چیز ناپسند ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں مگر یہ کہ طہارت کی حالت میں ہی، یعنی باوضو ہو کر کے۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا، یہ حدیث حسن اور صحیح درجے کی حدیث ہے۔ ایسے داہنے ہاتھ سے شرمگاہ چھونے سے بچے، اور ہمیشہ طہارت حاصل کرنے کو وقت بائیں ہاتھ کا ہی استعمال کریں۔ اس میں بھی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا بال احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے، فلا یأخذن ذکرہ بیمینہ، تو وہ اپنے داہنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے، ولا یستنجی بیمینہ، اور نہ ہی داہنے ہاتھ سے استنجا کرے، ولا یتنفس فی الاناء، اور نہ ہی برتن کے اندر سانس لے، خاص طور سے پینے کو، تو یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے اور سائے دار درخت کے نیچے، پانی کے گھاٹ وغیرہ کے پاس قضاء حاجت نہ کرے۔ چنانچہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا اللعانین، کہ 2 لعن طعن کی چیزوں سے بچو۔ قالوا وما اللعانان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں چیزیں کیا ہیں جس پر لعن طعن کی جاتی ہے یا لعن و ملامت والی چیزیں ہیں؟ قال الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، کہ وہ شخص ہے جو لوگوں کے راستوں میں قضاء حاجت کرتا ہے یا لوگوں کے سائے کی جگہوں پر، اب وہ چاہے سایہ دار درخت کے نیچے ہو یا اسی طریقے سے کوئی بھی جہاں لوگ جا کر کے بیٹھتے ہوں یا لوگ آرام کرنے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کرتے ہوں، ظاہر سی بات ہے پھر اگر وہاں جا کر کے ایک شخص قضاء حاجت کرتا ہے تو لوگ اسے لعن طعن ہی کریں گے۔ قضاء حاجت کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے اجتناب کرے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، انہو نہا، کس سے منع فرمایا؟ ان یبال فی الماء الراکد، کی ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کیا جائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہتے ہوئے پانی کے اندر آدمی پیشاب کرے، قضاء حاجت کرے، نہیں، اگر وہاں بسا اوقات اسے ضرورت پڑ جاتی ہے، کر دیتا ہے، تو گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پانی بہتا ہوا پانی پاک صاف ہو جائے گا، اس نجاست کو، گندگی کو بہا لے جائے گا، لیکن ٹھہرا ہوا پانی تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے اور اس پانی کے اندر نجاست ٹھہر جائے گی، تو اس لیے منع کیا گیا خاص طور سے ٹھہرے ہوئے پانی میں۔ ایسے ہی وضو اور غسل کی جگہوں پر بھی پیشاب وغیرہ نہ کرے، کیونکہ ایسے جگہوں پہ اگر آدمی پیشاب کرتا ہے تو پھر وہ اس نجاست کے اندر خود ہی ہو سکتا ہے کہ داخل ہو جائے، کیونکہ پیر ہو یا کپڑے کے اندر وہ نجاست لگنے کا خوف ہوگا۔ مٹی اور پتھر سے طہارت حاصل کرنے کے ٹائم عدد جو استعمال کرے وہ طاق عدد ہو، یعنی جس کے جوڑے نہ بنے، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، اور ہڈی، گوبر یا کھانے پینے کی چیزوں سے نجاست زائل نہ کرے، کیونکہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ یہ ہڈی اور گوبر یہ جنوں کا کھانا ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت آدمی پہلے اپنا بایاں پیر داخل کرے اور نکلتے وقت پہلے داہنا پیر نکالے۔ تصور کہ اتنی معمولی چیزوں کو بھی ہمارے دین کے اندر جگہ دی گئی ہے۔
ہمیں اور آپ کو ادب سکھلایا گیا ہے۔ مسجد میں جب ہم انٹر کرتے ہیں تو انٹر کرنے کے ٹائم داہنا پاؤں، کیونکہ مسجد ایک عبادت کی جگہ ہے، بہترین جگہ ہے، اور مسجد سے نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں۔ لیکن حمام میں، ٹوائلٹ میں بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ آدمی انٹر کرنے کے ٹائم بائیں پیر کو سب سے پہلے داخل کرے اور نکلتے وقت داہنے پیر کو سب سے پہلے نکالے۔ آخری ادب جو آج کے اس درس کا ہے بیت الخلاء کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد دعا پڑھے غفرانک۔ یہ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حسن درجے کی حدیث سے۔ مغفرت کی دعا اس لیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی دیر تک وہ حمام میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے ذکر سے کہیں نہ کہیں وہ غافل رہا، ذکر کر نہیں سکتا تھا، اور ایسی جگہ تھی جہاں جو نجاست کی جگہ تھی، جن و شیاطین کے وسوسے کی جگہ تھی، لہذا وہاں نکلتے ہی سب سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ غفرانک، اللہ تعالیٰ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے آج کے اس درس میں ہم نے بیت الخلاء اور قضاء حاجت کے چند آداب کو ہم نے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق دے، جو بھی دین سیکھیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت کا کام ہو تو اس کو اپنانے کی، اور اگر اس کا تعلق منہیات سے ہو تو اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون